السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان انیس الرحمان۔ پروگرام سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں وادی تالاش کی ایک قدیم ریاست مساگا اور سکندر اعظم کے درمیان ہونے والے معرکوں کا احوال آپ کو دکھائیں، آئیے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا۔ تاریخ نے اسے ایک ایسی سرزمین کے طور پہ یاد رکھا ہے کہ جہاں پر قدم رکھنے کے بعد سکندر اعظم کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ یہاں سے آگے اب اس کا سفر پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہوگا۔ کہ جب سکندر باجوڑ پہنچتا ہے تو اس کا سامنا کرنے والے قبائل آسپسیز کہلاتے تھے، جو رفتہ رفتہ اسفزئی اور پھر یوسفزئی ہو گئے۔ سکندر اعظم کا لشکر باجوڑ میں پیش قدمی کرتے ہوئے ناواگئی یعنی آریگان پہنچتا ہے تو خالی شہر اور جلتے ہوئے گھر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ فطرت کے لازوال حسن سے لبریز، منفرد ثقافت کے خوبصورت رنگوں سے جھلملاتی سرزمین اور تاریخ کے سینے میں چھپا ایک راز جسے آج وادی دیر کہتے ہیں، مگر ہزاروں سال پہلے اسی دھرتی کو ریاست مساگا کہا جاتا تھا، جو قدیم ہندوستان کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر اعظم کے راستے میں آئی اور پھر مساگا کے اساکینی قبائل اور یونانی لشکر کے لیے ایک خون ریز میدان جنگ بن گئی۔ مغرب میں باجوڑ، مشرق میں سوات اور شمال میں کوہ ہندوکش کے پڑوس میں واقع وادی دیر کی صدیوں پر پھیلی تاریخ میں جہاں پتھروں کے دور کا تذکرہ ہے، وہیں دراوڑی تہذیب، آتش پرستی کے زمانوں اور گندھارا ثقافت کا سراغ بھی ملتا ہے۔ یہی وہ سرزمین بھی ہے جہاں 326 قبل مسیح میں وہ کہانی بھی لکھی گئی جس کے کرداروں میں مساگا کے اساکینی قبائل بھی تھے اور یونان کا وہ سکندر بھی، جو باجوڑ کی مہمات کے بعد قدیم ہندوستان میں پیش قدمی کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دریائے پنچکوڑا اس کا رستہ روک لیتا ہے۔ دریائے پنچکوڑا اور سکندر اعظم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ نہ تو دریائے پنچکوڑا کو سکندر اعظم کی طاقت کا اندازہ تھا اور نہ ہی سکندر اعظم دریائے پنچکوڑا کو جانتا تھا، جس کی منہ زور لہریں اس وقت ریاست مساگا اور سکندر اعظم کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ کوہ ہندوکش کی بلندیوں پر موجود گلیشیئرز کی بوندوں سے بننے والا دریائے پنچکوڑا خیبر پختونخوا کے شمال مغربی پہاڑوں کے بیچوں بیچ بہتا ہوا پہلے چکدرہ کے مقام پر دریائے سوات اور پھر دریائے کابل اور آخر کار دریائے سندھ کا حصہ بن کر اس بحر عرب میں ڈوب جاتا ہے، جہاں سکندر اعظم کے اس لشکر نے بھی پہنچنا ہے جو فی الحال اس سمندر سے ہزاروں کلومیٹر ادھر دریائے پنچکوڑا عبور کر رہا ہے۔ یہ اپنے 2 لاکھ لشکر کے ساتھ ایروگایو آ کر لاشوڑا اور باجوڑ کو کراس کر کے آرنگ بارنگ کے راستے سے آیا تھا۔ اور ہمارا دیر اور باجوڑ کا جو مقام ہے نا پنچکوڑا کے مغرب کی طرف باجوڑ ہے، مشرق کی طرف دیر شور ہوتا ہے۔ تو یہ دریائے پنچکوڑا کو اس علاقے اس مقام اس کو پہلے گورائس کہتا تھا، گورائس۔ یونانی مورخین کے مطابق آج کے دیر اور ماضی کی ریاست مساگا کا شمار ان اہم ریاستوں میں ہوتا تھا جو سکندر اعظم کی آمد کے وقت قدیم ہندوستان میں موجود تھیں اور سکندر ان کی اہمیت سے پوری طرح باخبر تھا۔ افغانستان میں انہوں نے یونانیوں کو دیکھا، اپنا مذہب، اپنی زبان، رسم، کلچر، ٹریڈیشن سب کچھ انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہندوستان پہ حملہ کر دیں۔ اور ہندوستان پہ انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں مال ہے، دولت ہے، خوبصورت لڑکیاں ہیں، گرم علاقہ ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے چلا، لیکن پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ پرشین امپائر کی 14 ایسٹرن موسٹ پروونس کو قبضے میں لے لے، جس پہ اساکینی حکمران تھے۔ مورخین کے مطابق ریاست مساگا کا حکمران راجا ارنس کہلاتا تھا اور جو قبائل اس کی رعایا کی صورت میں مساگا میں آباد تھے انہیں یونانیوں نے اساکینی کے نام سے یاد کیا ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم کے کثیر القومی لشکر سے ٹکرانے والی ریاست مساگا دیر، سوات
और बाजावर से लेकर दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद देशों तक फैली हुई थी, जिसकी राजधानी के हवाले से बाज़ मुअर्रिखीन जिस मकाम को रियासत मसागा का पाया तख्त करार देते हैं वो वादी तालाश का ये गांव है जिसे आज मचो कहा जाता है। मशहूर मुहक्किकीन प्रोफेसर अहमद हसन दानी और सर ओलिव कैरो के मुताबिक ज़िला दीर की वादी तालाश का यही वो मचो गांव है जो रियासत मसागा की राजधानी था, और इसी गांव में रियासत मसागा के राजा और सिकंदर आज़म के दरमियान एक खूनरेज़ जंग हुई थी। सतह ज़मीन से खासी बुलंदी पर वाक़े इस मचो गांव के खद्दोखाल से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हज़ारों साल पहले मसागा का ये दारुल हुकूमत दिफाई लिहाज से कितना मजबूत रहा होगा। मचू गांव को 3 अतराफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सामने हद निगाह तक फैला हुआ मैदान है, जिससे इसकी जोग्राफियाई अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 326 कबल मसीह में मसागा शहर बहुत सोच समझ कर आबाद किया गया था। मचो गांव को रियासत मसागा की राजधानी करार देने वाले नजरिए के मुकाबले में एक और नुक्ते नज़र भी मौजूद है, जो बड़े मुदल्लल अंदाज में मचो गांव के करीब मौजूद कटकला को कदीम रियासत मसागा का दारुल हुकूमत करार देता है। असाकीनी इसका बड़ा दारुल खिलाफा जब हम कहते हैं जहाँ बादशाह रहता है, छोटा सा गांव था लेकिन मसागा था। मसागा की आइडेंटिफिकेशन है जब हम करते हैं तो कटगला आता है, पूरा उस पर एक इंच आगे पीछे नहीं हो सकता। फिर आपने उच की बात की तो उच की बात बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बुद्धिज़्म कंटेक्स्ट में आता है। वो जो गैंडलर के मरने के 1200 साल बाद में आता है। मचो और कटगला के जोग्राफियाई खद्दोखाल चूँकि आपस में बहुत मुशाबहत रखते हैं, लिहाजा रियासत मसागा की राजधानी के दुरुस्त मकाम के तयन के हवाले से तहकीक के नए इम्कानात भी बाकी रहेंगे और सीना बसीना मुंतकिल होने वाली वो कहानियाँ भी, जिनमें से कटगला के बारे में एक कहानी ये भी है। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि यहाँ से सिकंदर आज़म इस मोड़ से गुज़र रहा था, तो पीछे से एक बंदे ने उसके पीछे आवाज़ दिया। तो बहुत बहादुर बंदा था, तो उसने सोचा कि वो इसके पीछे आ गया। उसने कहा कि आप बहुत बहादुर बंदा है कि आपने मेरे पीछे आवाज़ लगाया। तो उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि मैं आपके ऊपर एक निशान छोड़ता हूँ। तो उसने उसके यहाँ पर एक कट लगाया और वो यहाँ से गुज़रा। कदीम रियासत मसागा के पाया तख्त का दावा करने वाले कटकला गांव के बासी सिकंदर आज़म से मंसूब पानी के इस पुराने चश्मे के बारे में भी ये दावा करते हैं कि यही वो हज़ारों साल पुराना चश्मा है जहां से सिकंदर आज़म के घोड़े पानी पिया करते थे। कदीम रियासत मसागा की राजधानी के दुरुस्त मकाम के तयन की बहस और सिकंदर आज़म से मौसूम मचो और कटगला गांव में नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होने वाले किस्सों को हम सरे दस्त यहीं छोड़ते हैं और उस यूनानी लश्कर की तरफ बढ़ते हैं जो दरियाए पंचकोड़ा अबूर करके मंजिलें मारता हुआ वादी तालाश में आगे बढ़ रहा था। रियासत मसागा के मरकजी शहर की तरफ बढ़ते हुए सिकंदर आज़म शहर से कुछ दूर निस्बतन एक बुलंद चोटी पर खैमाजन हो जाता है, जिससे असाकीनी कबाइल ये समझते हैं कि शायद सिकंदर उनसे डर गया है, लिहाजा वो उसके लश्कर पर हमला कर देते हैं। कहते हैं असाकीनी कबाइल 3000 सवारों, 28,000 पैदल फौज और तकरीबन 300 जंगी हाथियों पर मुश्तमिल थी। इन कबाइल के पास हथियार किस नौइयत के थे, तारीख इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालती, मगर हाल के आईने में जब दीर के बाज़ारों में यहाँ के कारीगर रिवायती चाकू और खंजर बनाते नज़र आते हैं तो जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि शायद दीर की इस कदीम रिवायत का इस खित्ते के हज़ारों साल कदीम उस अहद से यकीनन कोई न कोई ताल्लुक़ ज़रूर होगा जब असाकीनी कबाइल अपने रिवायती हथियारों के साथ एक जदीद फ़ौज के मद्दे मुकाबिल थे। पै दर पै फतूहात, एक आलमगीर लश्कर की सिपा सालारी और जदीद हथियारों की बदौलत सिकंदर आज़म खुद को नाकाबिल तस्खीर बल्कि एक देवता समझने लगा था। मगर मसागा में लड़ाई के पहले ही रोज़ असाकीनी कबाइल के तीरों से घायल होकर जब वो अपने वजूद से बहते हुए खून को देखता है तो पुकार उठता है कि नहीं, वो देवता नहीं बल्कि एक आम इंसान है। दूसरे दिन सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। इन पत्थरों की वजह से किले की दीवारों में शगाफ तो ज़रूर पड़ जाते हैं,
لیکن اب ہوتا یوں ہے کہ جو ہی سکندر کا لشکر ان شگافوں کے ذریعے سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو قلعے کی فصیلوں پر موجود اساکینی قبائل اس لشکر پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں اور مجبوراً سکندر کے لشکر کو پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ مساگا کے اساکینی قبائل اس یونانی لشکر کے سامنے ڈٹ چکے تھے جس نے گزشتہ چند برسوں کے دوران بڑی بڑی منہ زور سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ ریاست مساگا کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ سکندر اعظم جلد از جلد اس جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر وادی سندھ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب مساگا کے اساکینی قبائل بھی اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے آخری لمحے تک لڑنا چاہتے تھے۔ مورخین کے مطابق مساگا پر سکندر کے حملے میں اساکینی قبائل کو پریشان کرنے والا سب سے اہم ہتھیار بھاری پتھر پھینکنے والی منجنیق تھی، جس کے پھینکے گئے ایک گولے کی زد میں آ کر اساکینی قبائل کا راجا ہلاک ہو جاتا ہے اور سردار کی موت سے اساکینی قبائل مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ یونانی افواج جلد از جلد مساگا کی مہم سے فارغ ہو کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال دونوں فریقین کو ایک امن معاہدے کی طرف لے آتی ہے۔ بدھ مت کی یادگار یہ اندھان ڈیری اگرچہ سکندر اعظم کی کہانی سے براہ راست تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن یہ ماحول 326 قبل مسیح کے اس دور کی یاد ضرور دلاتا ہے جب مساگا کے اساکینی قبائل اور سکندر اعظم کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس امن معاہدے کی ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ سکندر اعظم کی ہندوستان کی آنے والی مہمات میں اساکینی قبائل بھی اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اساکینی قبائل اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کسی طور بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ اس لڑائی سے انکار کر دیتے ہیں، اور یوں یہ صورتحال سکندر اعظم کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان کی مہم میں سکندر کا ساتھ نہ دینے والے اساکینی قبائل کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ سکندر اعظم اور مساگا کے قبائل کے درمیان اس ہولناک جنگ کے اختتام سے متعلق کئی کہانیاں بھی مشہور ہوئیں، جن میں سے کچھ آج بھی یہاں کے لوگوں کو یاد ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ 2 لاکھ فوج کے ساتھ آیا تھا، اس میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی تھے، لیکن یہاں پر جو قلعہ تھا راجارنس کا، اس کے اندر 30,000 فوج جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، 24 گھنٹے مقابلہ کیا، لیکن پھر اس کے جرنیل کو بھی مارا گیا اور وہ ادھر خاموشی چھا گئی۔ سلطان سکندر نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پر ملکہ آ کر اس نے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ پیالوں میں شراب لا کر اس کو پیش کیے، اس کے قدموں میں اپنا بیٹا رکھ دیا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم معافی کے چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو معاف بھی کیا اور کہا کہ یہ سلطنت آپ کے بیٹے کا ہوگا لیکن ہمارے ماتحت ہوں گے، اور پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ملکہ بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے سلطان سکندر نے اس کو معافی دی، اور پھر 1 سال بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی ایسے سلطان سکندر الیگزینڈر دی گریٹ رکھ دیا گیا۔ مساگا کے راجہ ارنس کے ہاں پیدا ہونے والے سکندر کے بارے میں تو تاریخ کچھ بتانے سے قاصر ہے، تاہم اسی مساگا سے دور چترال کی وادی کیلاش میں ایک ایسا قبیلہ آج بھی موجود ہے جو خود کو سکندر اعظم کی اولاد سمجھتا ہے۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ یہاں پہ افغانستان آیا ہوا تھا، اس وقت کیلاش لوگ جو ہے نا نورستان کے لوئر پارٹ اسمر سے لے کر نڑے تک ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور چترال، گلگت، کشمیر اور دیر کے کچھ علاقے اور سوات، ان علاقوں میں کیلاش لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ تو جب الیگزینڈر وہاں پہ آیا تو کیلاش لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہاں سے کچھ سال بعد جو ہے نا افغانستان کو چھوڑ کر چترال آ گئے ہیں۔ وادی کیلاش میں بسنے والوں کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن بہت سے محققین اس دعوے کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ آپ جب ہم لیتے ہیں، بات جب کرتے ہیں تو پہلے ہم زبان لیتے ہیں۔ زبان کم از کم 1000-1200 سال میں نہیں چینج ہوتی، تھوڑی بہت چینج آئے گی لیکن ایسے نہیں۔ ان کا رسم و رواج، ان کا مذہب گریس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ میں رہا ہوں کیلاش قبیلے کے ساتھ کچھ عرصہ سیکھنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسی نہیں ہے ان کا گریس کا، لوگ کہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یونان والوں کا
کیلاش قبیلے کے قریب ہی نہ آبادی ہے، نہ کہیں وہ گئے ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ تو آئے ہیں نا ادھر سے، وہ باجوڑ سے اس طرف آئے ہیں، وہاں ان کا کچھ نہیں. اور یہ گریس سے بہت پہلے کے لوگ وہاں آباد ہیں. وادی کیلاش میں بسنے والوں کی سکندر اعظم سے نسلی وابستگی کے دعوے کی تائید یا تردید تحقیق کا موضوع ہے، مگر ہمارا موضوع تو سر دست وادی تالاش کی ریاست مساگا ہے جو ارنسٹ راجا کی بیوی کے حوالے ہو چکی ہے، اور سکندر اعظم قدیم ہندوستان میں پیش قدمی کے لیے اپنے جرنیلوں کو اوڈی گرام اور بازیرا کی جانب روانہ کرتا ہے، جو آج اس وادی سوات کا حصہ ہیں جہاں ایک طرف تو قدرتی حسن کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ثقافت کے شوخ رنگ، اور انہی دل فریب منظروں سے الجھتی نگاہیں تاریخ کی اوٹ میں چھپے اس بازیرا کو بھی ڈھونڈ لیتی ہیں جو آج کا بری کوٹ ہے۔ یورپی مصنفین اور مورخین کی کتابوں اور نقشوں میں بازیرا کا جو محل وقوع بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق بری کوٹ کا یہ بازار ہی دراصل ماضی کا بازیرا ہے۔ اٹلی کے ماہرین آثار قدیمہ کی زیر نگرانی ہونے والی کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بازیرا شہر 2000 قبل مسیح میں آباد ہوا تھا۔ گویا 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب اس شہر میں آیا تو بازیرا کو آباد ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ مساگا کی جنگ میں چونکہ سکندر اعظم کا پلڑا بھاری رہا تھا، لہٰذا اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بازیرا کے قبائل اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن اساکینی قبائل کے بارے میں سکندر اعظم کا یہ اندازہ غلط نکلا۔ کہتے ہیں سکندر اعظم اور بازیرا کے قبائل کے درمیان جنگ ایک کھلے میدان میں ہوئی اور سکندر کی ادبی برتری اس کی جنگی برتری بھی ثابت ہوئی۔ اس خطے کی تاریخ کے مطابق اوڈی گرام کا علاقہ کسی خاص مزاحمت کے بغیر سکندر کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور یوں اب یونانی افواج ہندوستان میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اجنبی موسموں اور زمینوں کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر اعظم کے رستے میں کبھی دریا آئے تو کبھی پہاڑ۔ یہ کڑاکڑ کے پہاڑ ہیں۔ بازیرا اور اوڈی گرام کے مارکوں کے بعد کڑاکڑ کے انہی پہاڑوں کو عبور کر کے سکندر اعظم آگے بڑھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے رہیے پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم، ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر۔